اور پھر ان میں جانوروں میں دمبا اور بھیڑ جو ہیں یہ سال کے ہوں تو بہت زیادہ بہتر ہے. اگر 6 ماہ کے اور لگتے سال کے ہوں، بڑے ہوں، تو اس میں پابندی نہیں ہے عمر کی، پھر ان کی قربانی ہو سکتی ہے. بکرا جو ہے بکرے کے لیے ضروری ہے، بکری اور بکرے کے لیے، بکری کی بھی ہو سکتی ہے، بکرے کی بھی. ہمارے ہاں بالکل عیب سمجھا ہوا ہے، بڑی شرمندگی سمجھتے ہیں بکری. بھائی اس کی ماں ہے، ماں کی قدر نہیں ہے، بیٹے کی بڑی قدر. یہ زمانہ ہی ایسا، آج بھی ایسا. ماں باپ کی وہ نہیں ہے، بندوں میں ایسا آ گیا. ماں باپ کی اتنی نہیں ہے، بیٹے کی بڑی قدر ہے. یہ وقت کا تقاضے ہیں. اس لیے بکرے کی وہ ماں ہے، وہ بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بکری کی اور بھیڑ کی، سال کے پورے سال کے. گائے ہو یا بیل، گائے بھی یہ جو قربانی کا ریٹ ہم خود اپنے عمل سے بڑھاتے ہیں. ہم گائے بکری لیتے نہیں ہیں، ہم سب بھی ویڑے لینے ہیں جی. گھر میں عورتیں بھی مشورہ دیں گی، بچے بھی دیں گے، نہیں جی گائے نہیں، ویڑا لیں. جب ویڑا لیں گے تو ویڑے مانگے ہوں گے، پھر تو ان کا ریٹ اوپر جائے گا. گائے کی بھی ہو سکتی ہے، گائے اور ویڑا برابر ہے. وہ کم از کم 2 سال کی ہوں، دوندے ہوں. دوندے کہتے ہیں سامنے درمیان میں آپ ان کے ہونٹ کو نیچے کریں گے تو درمیان میں 2 دانت بڑے کھڑے ہوں گے، بڑے. اگر چوکے ہو گئے تو 4 دانت بڑے درمیان میں کھڑے ہوں گے، نیچے. اوپر تو ہوتے نہیں، حلال جانوروں کے دانت اوپر نہیں ہوتے. حلت اور حرمت کی یہ فرق ہے کہ جو حرام جانور ہیں ان کے اوپر نیچے دونوں دانت ہوں گے. جیسے آپ کتا دیکھ لیں، کوئی اور ایسی چیز دیکھ لیں، گدھا دیکھ لیں، اوپر نیچے والے. حلال جانوروں کے صرف نیچے والے دانت، نیچے والے دانت ہوں گے تو 2 سال کا ہو. اسی طرح جو بھینس ہے، بھینسا یہ بھی گائے کی قسم میں ہے، یہ بھی 2 سال کے ہوں کم از کم. اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو کم از کم. اونٹ اور اونٹنی دونوں کی قربانی. اونٹ اور اونٹنی میں 7 حصے، گائے اور بیل میں 7 حصے، بھینس اور بھینسے میں 7 حصے، بکری بکرے میں 1 حصہ اور بھیڑ اور دمبے میں 1 ہی حصہ. یہ بات ہو گئی. اب مختصر یہ کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. عید والے دن صرف پابندی ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی نہ کرے، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے. پہلے کی قربانی نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد کرے. پھر آگے اس کے بعد بہتر ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کریں. رات کو مکروہات میں سے ہے، بہتر ہے سورج غروب ہونے سے پہلے. دوسرے دن بھی قربانی آپ سورج کے طلوع سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد کر لیں، لیکن غروب سے پہلے ختم کر لیں، بہتر ہے. اس میں بہتری ہے. اگر دیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. تیسرے دن بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عید والا 1 دن، اس کے علاوہ 2 دن، 3 دن قربانی. اس میں بھی کئی اختلاف، نہیں جی 2 دن ہے 1 دن ہے جو کرتے ہیں ان کے پاس تیسرے دن کی نفی کی دلیل ہی نہیں ہے. دھکے سے بھائی ہم عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کرتے ہیں، تم بھی کسی تابعی صحابی کی دلیل تو لے آؤ. دھکے سے کہیں کہ نہیں ہے، آپ کا دھکا مانیں گے؟ یہ تو وہی دھکا ہے جو مشرکین عرب لگاتے تھے کہ نہیں جی یہ جانور حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں. آپ کے کہنے سے کوئی نہیں مانے گا، آپ کے اپنے ہی مانیں. تو ایک بات یہ ہے. پھر اس کو جو ہے چھری تیز ہو، تیز چھری کے ساتھ اناڑی لوگوں کو درمیان میں جانور کو داخل، دیکھیں آپ تماشے بنے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، جانور بھاگ جاتے ہیں. تو کم از کم سمجھدار عقل وان جن کو پتہ ہے کہ جانور کو کیسا، جانور تو الحمدللہ آپ کو پتہ نہیں، جانور تو قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت. جانوروں کے دلوں میں تو قربانی کا وہ ذوق و شوق ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 100 جانور قربانی کے لیے 100 اونٹ لے آئے تھے. اور میں یہ بھی سوچ 100 اونٹ حضور سے پوچھا کسی نے نہیں کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے، کہاں سے آ گئے 100 اونٹ؟ آج مولوی صاحب سائیکل لیں تو کئی کانوں میں آواز چلے، بھائی حافظ صاحب مولوی صاحب سائیکل لیں، پتہ ہے کہاں سے لیا؟ بھائی اس پتے کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیں، اگر آپ نے پیسے دیے تو بتا دیں، نہیں دیے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں. جہاں سے بھی لیے مولوی صاحب کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. مولوی کا رزق اللہ نے نہیں لکھا ہے، ہر ایک کا لکھا.
جو لکھا ہے آنا ہے، جو مرضی آئے کر لے، جتنی مرضی آئے کوئی روکے ٹوکے بند کر دے، دروازے رزق ہر ایک کا یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ نے لکھا ہے۔ اور کہاں لکھا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی رحم میں چوتھے مہینے میں کبھی بچہ ماں کی رحم میں ہوتا ہے، ابھی مکمل نہیں ہو چکا ہوتا، اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ یقین کریں، کسی دائیں بائیں پڑوسی کے غریب کے سوال نہ کیا کریں کہ یہ بھیڑ کہاں سے بکرا کہاں سے لے آئے، جہاں سے بھی لے آئے چوری کر کے لے آئے، وہ ذمہ دار ہے آپ ہیں۔ آپ اپنی ہماری حکومت بھی اسی بات پہ لگی ہے، ہمارے پورے ملک میں یہ بات چل گئی ہے، حکومت کا اور کام ہی نہیں ہے، یہی کام ہے، فلاں نے کس لیے، فلاں نے کس لیے، یہ کوٹھی کہاں سے ہے، یہ کار کہاں سے، یہ ہم 5 سال بعد پوچھیں گے ان وزیروں مشیروں کے بعد کہاں سے کوٹھیاں کاریں آ گئے، جو آپ نکمے قسم کے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے لگتا ہے فیڈر پیتے ہیں ابھی، چھوٹے چھوٹے، دیکھیں کہ 5 سال بعد یہ کیسے بڑے ہوتے ہیں، ابھی بڑے ہونے لگ گئے ہیں، ان کے چہرے پھول گئے ہیں، 2-2.5 سال کے اندر عوام کی کمریں خشک ہو گئی ہیں، ان کے چہروں پہ لالیاں آ گئی ہیں، کیسے آئی ہیں؟ بھائی سے سوال کریں۔ تو پورے ملک میں یہ ایک طریقہ کار چل گیا ہے۔ دوسروں کی طرف نگاہ ہے، آپ نگاہ کو 2 جگہوں پہ استعمال کریں، ایک اپنی ذات پہ رکھیں، ایک اپنے خالق و مالک پہ رکھیں۔ خدا کی قسم ہے بڑے خوش رہیں گے، آسانی ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی، تمام معاملے حل ہو جائیں۔ بہرحال اس جانور کو آپ ذبح اچھی طرح جو ہے چھری کو تیز کریں، تیز کرنے سے پہلے دعا کریں، نیت کریں، جس کی طرف سے کر رہے ہیں نام لیں کہ یا اللہ میری طرف سے، میرے فلاں بھائی کی طرف سے، آپ اپنی طرف سے کریں، میری طرف سے، میری اولاد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر اس کو ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر، پورا بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے ذبح کرنے والا ضرور کہے، جو چھری چلا رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تیزی کے ساتھ۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک اس کے سانس کی رگ ہے، ایک اس کی غذا کی رگ ہے، 2 اس کی خون کی رگیں ہیں، 4 رگیں یہاں پہ ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ جب وہ کٹ جائیں ساری گردن نہ توڑنی ہے نہ کاٹنی ہے، پھر چھوڑ دیں، ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہو پھر آپ اس کی کھال اتاریں، پھر اس کی طریقے کے ساتھ کھال اتاریں، اور کھال بھی مستحق لوگوں کو دیں، جو اصل مستحق لوگ، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، خاص کر مدارس جن کو امت نے بالکل نظر انداز کر دی، مدارس بہت ضروری ہیں۔ باقی ساری باتیں ہیں، مدرسے کا ایک طالب علم جو آپ کی معاونت سے آگے بڑھے گا، ساری زندگی تلاوت کرے گا، نعت پڑھے گا، خطاب کرے گا، بیان کرے گا، تبلیغ کرے گا، وعظ کرے گا، لوگوں کو ملے گا، اصلاح کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، قرآن کی تلاوتیں کرے گا، آپ کا بغیر کہے اس میں حصہ ہوگا، اور آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ایک اینٹ لگ جائے گی آپ کو ثواب ملے۔ مدارس کو دیں، یہ ہمارے قریب دارالعلوم احمدیہ غوثیہ ہے، میں اس مدرسے کے لیے کہتا ہوں تو آپ جہاں ایک کیمپ لگتا ہے حاجی الیاس صاحب کے یہ ٹرانسفارم جائے، یہاں میں آپ کو اعلان کروں گا کہ آپ ان مدرسے والوں کو جو میری بات مانیں وہاں پہ دیں، باقی آپ کی مرضی ہے ہر ایک کی، تو وہاں دیں، مدرسے کے لیے طالب علموں کو دیں، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عطا کرے۔ اسی طرح گوشت جو ہے خاص کر کوشش کریں جن حضرات نے نہیں کیے ان کو اپنے دوست احباب کو دیں، باقی جتنا کھا جائیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جانور میں کر رہا تھا کہ حضور 100 اونٹ لے آئے، آپ نے پہلے اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ دوڑ کر آگے آ گیا، دوڑ کر رسیاں نہیں باندھی، دوڑ کر آگے آ گیا، گردن ایسے کر لی، وہ ذبح کیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، 70 اونٹ حضور کے آگے خود گردن جھکا دی، خود گردن جھکا دی۔ اللہ کے محبوب کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اپنے دستے مبارک سے ید اللہ والے ہاتھوں سے مجھے ذبح کریں، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہے؟ آمنہ کا نال چھری چلائے میں ذبح ہو جاؤں، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ 70 اونٹ ذبح کیے، اس کے بعد جو بچ گئے حضور نے حضرت علی کو حکم فرمایا علی تو اسے ذبح کر، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذبح کی، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قیامت تک اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا
اور یاد کو باقی رکھا گیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیشہ رکھا ہے اور بتا دیا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کے بچے، مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ، علماء، صلحاء، فقہا اور اولیاء سب اسماعیل ذبیح اللہ تیری قربانی کو یاد رکھیں گے، بلکہ قیامت تک آنے والی بھیڑ بکریاں، دمبے اور دمبیاں اور گائے اور بھیڑے، بھینس اور بھینسیں، اونٹ اور اونٹنیاں سب یاد رکھے گی اور سعادت سمجھتے ہیں جانور کہ ہم خلیل اللہ کے بیٹے ذبیح اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قربان ہو جائیں۔ یہ جانور کو ایسے نہیں خوشی خوشی، ورنہ ایک بیڑا جائے بگڑ جائے آپ سارے نہیں پکڑ سکتے، ایسے کھڑے ہیں سر جھکا کر۔ یہ قرآن میں آئے، اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے سر جھکا کر کھڑے ہیں، تم سے کئی گنا طاقتور ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ذبح کرنے کے لیے لے آئے، لیکن وہ تیار کھڑے ہیں، تیار ہیں۔ ہم اپنے نبی کے جو ہے جد اعلیٰ کی قربانی کے لیے، ذبیح اللہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ تیار ہیں، ہر لمحہ تیار ہیں۔ تو اس لیے دوستو قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔